حیدرآباد کے گاؤں میں لڑکی کی شادی ہوئی۔ اس کا کنوارا پن دیکھنے کے لیے سردار کے گھوڑے کے ساتھ لڑکی کو سلایا جاتا ہے، اور میں اپنے ہی دھیان میں بیٹھی لیپ ٹاپ اسکرین پر اپنی پسندیدہ فلم دیکھ رہی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے میں شہناز کو آواز دے رہی تھی، مگر مجال ہے جو اس کے کان پر ایک جوں بھی رینگی ہو۔ میرے کمرے کی حالت بکھری پڑی تھی اور میں جلد از جلد یہ بکھیڑا سمیٹنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے کمرے میں کچرا ذرا بھی پسند نہیں تھا۔ تبھی شہناز کمرے میں داخل ہوئی اور آ کر فوراً سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ میرے کمرے میں کام کرتے ہوئے اسے 10 منٹ گزر چکے تھے، مگر ابھی تک اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلا تھا۔ آخر کو میں بھی جھنجھلا کر اپنے کانوں میں ہینڈ فری نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ میری نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین سے اس جانب متوجہ ہوئی تھیں جو اب میرے کمرے میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ حیرت کی بات تھی، شہناز جیسی عورت بھی آج خاموش ہو کر کام کر رہی تھی، ورنہ یہ تو ایسا بولتی تھی کہ میرے کان پک جاتے تھے، اور مجبوراً اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر مجھے کہنا پڑتا تھا کہ معاف کرو، پتہ نہیں کہاں کہاں کے قصے اٹھا کر لے آتی ہو اور مجھے سنانے لگتی ہو۔ کیا تم سے خاموشی سے کام نہیں ہوتا؟ اور بدلے میں شہناز ہنس کر اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی کہ نہ باجی، جب تک میں کام کرتے ہوئے ساتھ والے بندے کے ساتھ باتیں نہ کر لوں، میرے سے تو ٹھیک سے کام بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایسی ہی تھی، گھر میں رونق لگائے رکھتی، اور ہم بھی اسے اپنے گھر کا ایک فرد سمجھا کرتے تھے۔ کچھ اس سے بھی گھر میں رونق رہتی، مگر آج جب میں نے خاموشی سے اسے یہ کام کرتے دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے لیپ ٹاپ ایک جانب رکھا اور اٹھ کے اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ابھی تک یوں ہی سر جھکائے جھاڑو لگا رہی تھی، حالانکہ جانتی تھی کہ میں اس کے پیچھے کھڑی ہوں۔ اسے یوں کام کرتا دیکھ کر میں نے فوراً اس کے ہاتھ سے جھاڑو لیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جھاڑو کھینچتے ہی اس نے اپنے چہرے پر جو گھونگھٹ کی طرح چادر کو آگے پھیلا رکھا تھا، فوراً ایک کونے سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے میری جانب دیکھ کر کہنے لگی کہ بھاجی جھاڑو دوں، مجھے جلدی جلدی کام نپٹانے ہیں۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی اور صاف ظاہر تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ عمر میں تو وہ میری ماں جتنی تھی، مگر اس کی عادت تھی مجھے امی کو، یہاں تک کہ مجھ سے چھوٹی بہن کو بھی وہ باجی ہی کہہ کے بلایا کرتی تھی۔ میں نے جھاڑو اپنے پیچھے کر لیا اور کہنے لگی کہ نہیں، میری جانب دیکھو۔ وہ مجھ سے مکمل طور پہ کترا رہی تھی، مگر اس کا چہرہ سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں گواہ تھیں کہ وہ رو رہی تھی۔ آج سے پہلے تو میں نے اسے صرف مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، آخر کیا وجہ بنی کہ وہ رونے لگی؟ میں نے شہناز کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کی وجہ پوچھنے لگی، مگر وجہ بتانے کے بجائے وہ اپنی چادر میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر میرا بھی دل گویا پسیج سا گیا تھا۔ میں نے شہناز کو اپنے بستر پر بٹھایا اور اس کے لیے پانی لے کر آئی۔ کہنے لگی باجی، میرے لیے اتنا سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا آپ کا بھلا کرے، آپ لوگ مجھ پر جو احسان کر دیتے ہیں وہی بہت ہے۔ مگر میں اس کے ساتھ ہی بستر پر بیٹھ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی کہ تو ہنسی مذاق میں اپنے آپ کے نام سے بلا لیتی ہوں، البتہ میرے دل میں آپ کے لیے اتنی ہی عزت ہے جتنی میں اپنی امی کی عزت کرتی ہوں۔ بتائیں کیا ہوا ہے آپ کو، اور اس قدر بجھی ہوئی کیوں ہیں آپ کے شوہر تو ٹھیک ہیں، اور آپ کے بچے؟ کیا کوئی مالی مسائل ہیں تو مجھے بتائیں، میں ابھی امی سے بات کرتی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے فوراً آنکھیں صاف کی اور میرے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا کر چومنے لگی۔ کہنے لگی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل اگلے ہفتے میری بچی کی شادی ہے، یہ تو میں بھی جانتی تھی۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ رٹ لگائی ہوئی تھی کہ میری بیٹی کی شادی ہے۔ اس کی بیٹی تقریباً میری ہم عمر تھی، گوری چٹی خوبصورت تھی، رہتی بھی گاؤں میں تھی، میں نے اسے دیکھ رکھا تھا۔ شہناز تو ان خواتین میں سی تھی، اکثر کام کرتے ہوئے مجھے کہنے لگتی کہ میں تو اپنی بیٹی پہ اس کے جیسے ہی سرخ رنگ کا فراک پہنوں گی، مجھے پہچان ہی نہیں پائے گا کہ ماں کون ہے اور بیٹی کون ہے۔ اس کی یہ باتیں سن سن کر تو میری ماں اکثر باتیں بھی سنایا جایا کرتی تھی کہ کیا تم میری بیٹی کے ساتھ عجیب طرح سے باتیں کرتی رہتی ہو، جبکہ وہ ہنس کر ٹال دیا کرتی۔ مگر آخر ایسی کیا وجہ بنی جو شہناز اس قدر رو رہی تھی؟ میں نے ایک مرتبہ پھر شہناز سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیا لڑکے والوں نے کوئی بھاری ڈیمانڈ کر دی ہے یا پھر کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے؟ میری یہ بات سن کر شہناز رونے لگی۔ روتے ہوئے جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر ایک پل کو میں شش و پنج میں مبتلا ہو چکی تھی۔ میری حیرت سے آنکھیں پھیل چکی تھیں، بھلا ایسے میں کیا کچھ ممکن ہے؟ شہناز کا تعلق حیدرآباد سے تھا، وہ حیدرآباد کے گاؤں میں رہنے والی تھی، جبکہ یہاں کراچی میں وہ ہمارے ہاں ملازمت کرتی تھی۔ جس گاؤں سے اس کا تعلق تھا وہیں پر برسوں سے ایک رواج چلا آ رہا تھا جو آج تک باہری دنیا سے مخفی تھا، مگر حقیقت میں وہ رواج شادی سے پہلے ہر لڑکی کو لازمی نبھانا ہوتا تھا، چاہے اس کی رضامندی اس میں شامل ہو یا نہ ہو۔ اب چونکہ شہناز کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی،
اس لیے شادی سے ایک روز پہلے اس کے ساتھ یہ رسم نبھائی جانی تھی۔ شہناز کا تو رو رو کر برا حال تھا، وہ تو دوسرے علاقے سے بیاہ کر یہاں آئی تھی، مگر اب جب اس پر اس رسم کے بارے میں راز کھلا تو اس کے لیے رسم نبھانا ناممکن سی بات تھی۔ اس گاؤں میں یہ رواج تھا کہ شادی سے ایک رات پہلے لڑکی کا کنوارا پن چیک کیا جاتا ہے کہ شادی کرنے والی لڑکی کنواری ہے یا اس نے شادی سے پہلے ہی اپنی حدود پھلانگ لی ہیں۔ یہ سب کچھ چیک کرنے والا بھی کوئی اور نہیں بلکہ گاؤں کا سردار ہی ہوتا تھا۔ اگر گاؤں کی لڑکی بد کردار نکلتی تو فوراً سے پورے گاؤں کے سامنے پتھر مار مار کر آخرکار اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا، اور جو لڑکی پاک دامن ہوتی یعنی شریف زادی شریف گھر کی لڑکیاں ہوتی، اس کا نکاح اس گاؤں کے ایک لڑکے سے کروا دیا جاتا تھا۔ یہ بات سن کر تو جیسے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں حیرت سے شہناز کا چہرہ دیکھنے لگی اور بولی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آخر یہ سب کچھ آج کے دور میں بھی ممکن ہے؟ سردار کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ایک لڑکی کا کنوارا پن چیک کرے؟ آخر اسے یہ حق دیا کس نے ہے؟ میرے الفاظ سن کر شہناز اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے کہنے لگی کہ باجی ہمارے گاؤں میں تو یہی رواج ہے، یہ رسم تو برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ ہماری لڑکی کو بھی اب سردار کے ہاں جا کر اس کے گھوڑے کے ساتھ سونا پڑے گا۔ پہلے تو سردار تک بات آئی تھی کہ سردار کے ہاں جانا پڑے گا، مگر اب جب گھوڑے کا نام سنا تو میں تو بدک کر بیڈ سے اٹھی تھی۔ آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولی اور شہناز کو دیکھ کر بولی کہ گھوڑے کا اس میں کیا تعلق ہے؟ شہناز مجھے مزید گہرائی میں بتاتے ہوئے کہنے لگی کہ باجی سردار کے پاس بڑا ہی اچھی نسل کا گھوڑا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ گھوڑا بڑا کراماتی گھوڑا ہے، اس کے ساتھ جو بھی لڑکی سوئے صبح کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے وہ لڑکی کنواری تھی یا بد کردار۔ یہ فیصلہ تو وہ گھوڑا ہی کرتا ہے جی، نہ جانے کیسی نشانی ہوتی ہے جو وہ گھوڑا بتاتا ہے۔ شہناز کی بات سن کر مجھے غصہ آ چکا تھا۔ میں شہناز سے آگے کہنے لگی کہ کن خرافات میں پڑ رہی ہو تم، یہ سب تو توہم پرستی ہے۔ تم فوراً انکار کر دو کہ تم اس سردار کی اور اس کے گھوڑے کی کوئی بات نہیں مانو گی۔ شادی تو ہے ہی بڑا ہی مقدس رشتہ، پاکیزہ رشتہ، کیا تمہیں اپنی بیٹی کے کردار پر اور اس کی تربیت پر اعتبار نہیں ہے جو تم یہ سب کچھ کرتی پھرو گی؟ شہناز روتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ یہ رسم نہ نبھاؤں، میں بھی رسم سے نکلنا چاہتی ہوں، مگر کیا کروں، سمجھ ہی نہیں آتی کہ انکار کیسے کروں۔ میرا مرد بھی مجھے ڈانٹتا ہے کہ اگر سردار کی بات نہ مانی تو وہ ہمیں گاؤں سے نکال دے گا۔ آخرکار میں خود پچھلے ہفتے جب آپ کے ہاں سے چھٹی کر کے سردار کے ہاں ملنے کے لیے گئی تو باقاعدہ اکیلے میں نے سردار کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ میں اپنی بچی کا کنوارا پن اس کے گھوڑے سے چیک نہیں کروانا چاہتی، میں اپنی بچی کو آپ کے گھوڑے کے ساتھ نہیں سلانا چاہوں گی۔ میری بچی تو گھوڑوں سے بہت ڈرتی ہے۔ مجھے اپنے بچی کے کردار پر مکمل یقین ہے، مگر اگلے ہی پل سردار بپھر چکا تھا، اس کی آنکھوں میں شعلے سے بھڑکنے لگے۔ اٹھ کر میرے پاس آیا، وہ سگار پی رہا تھا، اپنے منہ کا دھواں میرے منہ پر اڑا کر کہنے لگا کہ تم ہوتی کون ہو میری بات کا انکار کرنے والی؟ اگر تو یہ رسم نہیں نبھانی تو تجھے اور تیری بیٹی کو گاؤں کے سامنے قصوروار ٹھہرا کر پتھر مرواؤں گا۔ اب بتاؤ بھلا میں کیا کروں؟ شہناز کی بات سن کر تو جیسے میں ایک نتیجے پہ پہنچ چکی تھی۔ میرے دل میں ایک تجسس سا پیدا ہونے لگا تھا۔ میں نے شہناز کو حوصلہ دیا اور اسے کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، تمہاری بیٹی کی شادی عزت سے ہوگی اور انشاءاللہ میں اس رسم کو خود تم کروا کے رہوں گی۔ وہاں پر رہنے والے سارے ان پڑھ اور معصوم لوگ ہیں، جو کچھ سردار وڈیرے کہتے ہیں وہی ماننے لگتے ہیں، مگر اب مزید نہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں شہناز کے گاؤں میں ضرور جاؤں گی اور جا کر دیکھوں گی کہ آخر یہ رسم کرنے والا سردار ہے کون۔ دال میں ضرور کچھ کالا تھا، یقیناً وہ گھوڑے کی آڑ میں ان لڑکیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرتا تھا۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج تک کوئی لڑکی سردار کے بارے میں بولی کیوں نہیں تھی؟ آخر کسی نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ سب سوچتے ہوئے میں نے اپنی پیکنگ کی اور میری والدہ مجھے منع کرنے لگیں کہ تم کہاں گاؤں میں رہ پاؤ گی جہاں پہ نہ انٹرنیٹ ہے نہ ہی ٹھیک سے سگنل آتے ہیں، آخر وہاں پر تمہاری کیا زندگی؟ مگر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ شہناز کی بیٹی میری بڑی اچھی دوست ہے، میں اس کی شادی پر ضرور جاؤں گی۔ شہناز تو پہلے ہی جا چکی تھی، مجھے اپنے گاؤں کا پتہ وغیرہ بتا چکی تھی۔ اگلے روز میں نے اپنا کچھ ضروری سامان اٹھایا اور پھر شہناز کے گاؤں جانے کے لیے نکل گئی۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد میں شہناز کے گاؤں پہنچ چکی تھی۔ اس روز شہناز کی بیٹی کی مایوں تھی اور آج رات ہی مایوں کی رسم ادا کرنے کے بعد اس رسم کو نبھایا جانا تھا۔ جیسے میں بس اڈے پہ اتری تو ایک جانب کو شہناز کھڑی میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر تو جیسے اس کی ہمت بن چکی تھی،
کہنے لگی کہ بیٹا کس طرح میری بچی کو اس مصیبت سے بچا لینا، تم تو پڑھی لکھی ہو، سب کچھ جانتی ہو، ہم غریبوں کی مدد اب تم ہی کر سکتی ہو۔ میں نے شہناز کو بھرپور یقین دلایا تھا کہ میں اس سردار کی حقیقت اس پورے گاؤں والوں کے سامنے لا کر رہوں گی۔ میں نے شرٹ اور جینز پہن رکھی تھی اور میرے پاس اپنا موبائل اور بیگ میں ضروری سامان تھا۔ میں جہاں جہاں سے گزر رہی تھی عورتیں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں، کچھ تو دیکھ کر شرما کر اپنے منہ کے آگے چادر رکھ رہی تھیں۔ ان کو یوں کرتا دیکھ کے مجھے بھی تھوڑی شرمندگی سی ہونے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا شاید میرا یہ لباس ان کو پسند نہیں آ رہا۔ بہرحال میں شہناز کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئی تو سامنے کئی محلے کی عورتیں بیٹھی تھیں۔ ذرا بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ شادی والا گھر ہے۔ الٹا گھر میں قدم رکھتے ہی عورتوں کی چیموں گوئیاں میں نے سنی۔ وہ سن کر تو میرے قدم ایک پل کو وہیں رکے تھے۔ 2 گاؤں کی عورتیں منہ کے آگے دوپٹہ رکھے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھیں۔ آج رات کو تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ان میں سے ایک کہنے لگی کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ یہ سن کر دوسری عورت نے کہکا لگایا تھا، پھر ہنس کر کہنے لگی، ہاں بھائی سردار کا گھوڑا بھی بڑا ہی تیز ہے، ایک ہی بار میں پتہ چل جاتا ہے کہ دلہن بننے والی لڑکی کیسی ہے۔ ان عورتوں کی باتیں سن کر مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی تھی۔ کیسی خواتین تھیں، شادی سے پہلے ایسی باتیں کرتی تھیں۔ میں چاہتی کمرے میں گئی تو کمرے میں ایک لڑکی مائیوں کے جوڑے میں بیٹھی پھوٹ پھٹ کر رو رہی تھی، اور جیسے اس نے شہناز کو دیکھا تو شہناز کے گلے لگ گئی۔ مجھے تو وہ مکمل نظر انداز ہی کر چکی تھی۔ رو کر اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں میں یہ رسم نہیں کرنا چاہتی، مجھے نہیں سردار کے پاس جانا، نہ جانے وہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں، مجھے گھوڑے سے بہت ڈر لگتا ہے اماں، مجھے اپنی پاک دامنی کا یقین کسی کو نہیں دلانا، بھلے میری شادی نہ ہو، میں ساری زندگی کنواری بیٹھی رہوں گی مگر اس رسم کی ادائیگی نہیں کروں گی۔ اس معصوم سی لڑکی کو روتا دیکھ کے مجھے بھی بہت برا لگا تھا۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ بند کیا اور اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگی کہ فکر مت کرو، میں آ گئی ہوں اور اس سردار کا چہرہ سب کے سامنے ضرور لا کر رہوں گی، بس تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اور اس کی بیٹی اور شہناز مجھے دیکھنے لگیں۔ آخر میں کیا کرنے والی ہوں؟ مگر جو کچھ میں نے شہناز کو بتایا وہ سن کر شہناز فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کی رنگت زرد پڑنے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، بھلے ہی میں اپنی بیٹی آج رات سردار اور اس گھوڑے کے پاس چلی جائے مگر میں آپ کو اپنی بچی کی جگہ نہیں بھیج سکتی۔ میں نے شہناز کو یقین دلایا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرے پاس میری پوری ٹیم ہے، میں سردار کا چہرہ دنیا کے سامنے لانا چاہتی ہوں اور ان لوگوں کی آنکھیں کھولنا چاہتی ہوں جو اس کی بنیادی رسم کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے شہناز کی بیٹی کی مائیوں کا جوڑا پہنا اور پہن کر خود مائیوں کی دلہن بن کر تیار ہو گئی۔ میں نے گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا، ابھی میں تیار ہوئی تھی کہ تبھی گھر کے اندر سردار کے کچھ خاص لوگ داخل ہوئے جو کہنے لگے کہ مائیوں کی رسم اگر ہو گئی ہو تو لڑکی کو سردار کے ڈیرے پر لے جانے کے لیے ہم آ چکے ہیں۔ ان لوگوں کی بات سن کر ایک پل کو میرا وجود کپ کپایا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ کرنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن اگر ذرا سی بھی گڑبڑ ہو جاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میرے حوصلے تو چٹان جیسے تھے، مگر اگر وہیں جانے کے بعد کسی کو پتہ چل جاتا کہ میں شہناز کی بیٹی نہیں بلکہ ان سب کا پردہ فاش کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہوں تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ میں ڈرتے ڈرتے ان لوگوں کے ساتھ سردار کے ڈیرے پر پہنچی تھی۔ میرے ساتھ شہناز بھی موجود تھی اور گاؤں کے کچھ اور عورتیں بھی۔ جیسے ہی میں وہاں پر اس ڈیرے پر پہنچی تو ایک چٹائی پر مجھے بٹھایا گیا۔ میں مسلسل گھونگھٹ کی ہوئی تھی اور میرے پاس ایک چھوٹا سا کیمرہ تھا جو میں نے خود پر لگا رکھا تھا تاکہ جو کچھ یہاں پر ہو کیمرے میں ریکارڈ ہوتا رہے۔ میں وہاں پر چٹائی پر بیٹھی تھی کہ جب کئی خواتین آئیں اور میرے گرد گول گول گھومنے لگیں اور نہ جانے غیر شناسا زبان میں کچھ پڑھنے لگیں۔ میرے گرد گھومنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنا ہاتھ آگے کروں۔ میں نے جیسے ہی اپنا ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے جو چیز میرے ہاتھ میں رکھی، ایک پل کے لیے تو میری چیخ نکلنے لگی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اگر مجھے پکڑے جانے کا ڈر نہ ہوتا۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں سنہری رنگ کے بال کاٹ کے رکھے تھے۔ یہ بال مجھے کسی انسان کے تو نہیں لگ رہے تھے، یہ کسی حیوان کے تھے، اور شاید یہ اسی گھوڑے کے بال تھے کیونکہ ان میں بدبو آ رہی تھی۔ وہ بال میرے ہاتھ پہ رکھنے کے بعد وہ نہ جانے کیا پڑ رہی تھیں۔ وہ بال میرے ہاتھ سے اٹھا لیے گئے، مجھے تو اپنے ہاتھ سے گھن آ رہی تھی۔ جب میرے ساتھ موجود عورتیں مجھے کہنے لگیں کہ چلو مہندی کی دلہن کو سردار کے کمرے میں لے جاؤ۔ سردار کے کمرے کا نام سن کر تو میرا جسم کانپا تھا، اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا، اور یوں اس وقت سردار کے کمرے میں جانا دل میں کئی طرح کے وسوسے آنے لگے کہ کہیں اوروں کی عزت بچاتے بچاتے میں اپنی عزت ہی نہ گنوا بیٹھوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں سردار کے کمرے کی جانب جانے لگی۔
جیسے سردار کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تو میں نے گھونگھٹ سے ہی سامنے کا منظر دیکھا۔ وہاں پر سردار کے ساتھ 4 اور لوگ بھی موجود تھے جو مسلسل سگار پی رہے تھے، اور ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، ایک ہوس تھی جو ان کی نظروں میں مجھے چپتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میرا وجود کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا جب سر پر بڑی سی پگڑی پہنے ہوئے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا وہ ہٹا کٹا سردار اٹھا اور اٹھ کر میری جانب آنے لگا تو میں بالکل میرے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ پھر کہنے لگا، یہ گھونگھٹ اٹھاؤ۔ اس کے یہ الفاظ تو گویا میرا وجود لرزا چکے تھے۔ میں اس کے سامنے گھونگھٹ کیوں کر اٹھاتی، اور یہ ساری عورتیں کہاں جا چکی تھیں؟ مجھے یہاں سردار کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر ڈرتے ڈرتے میں نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا۔ میں جانتی تھی کہ میں بلا کی حسین تھی، اور اب ہوں بھی مائیوں کی دلہن بنے ہوئے تو میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس وقت مجھے اپنی عزت کی فکر تھی، اور کچھ دیر تو سردار خاموش رہا۔ پھر کہنے لگا، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ گاؤں میں ایسا حسن موجود ہے۔ وہ خباثت سے ہنسا۔ اس بڑے سے کمرے کی ایک جانب سے کچھ خواتین جنہوں نے ایک جیسے کپڑے پہن رکھے تھے نکل کر باہر آئیں۔ سردار نے اشارہ کر کے کہا، اس لڑکی کو دیکھو، کیا یہ سچ میں کنواری ہے؟ سردار سے تو میری جان چھوٹ چکی تھی، مگر وہ ہٹی کٹی بھاری بھرکم جسم والی عورتیں مجھے کمرے کی جانب لے جانے لگیں۔ میں ان سے خود کو چھڑوانا چاہتی تھی، مگر وہ تو مجھے مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی کہ گویا میں بھاگ ہی نہ جاؤں۔ وہاں پر تہہ خانے میں اترنے کے بعد ایک کمرے کا دروازہ کھلا تو میری تو جیسے حلق سے چیخ نکلی تھی۔ وہاں پر ایک اعلیٰ نسل کا بہت بڑا قد آور گھوڑا موجود تھا جو کہ سیاہ رنگ کا تھا۔ اس گھوڑے کو دیکھ کر تو مجھے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ہٹی کٹی عورتیں مجھے پکڑ کر اس گھوڑے کے پاس لے جانے لگیں، کہنے لگیں، لڑکی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو کچھ ہم کہیں گے وہ کرتی جانا، ورنہ یہ گھوڑا تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ عورتیں خود بھی اس گھوڑے سے ڈر رہی تھیں۔ وہ گھوڑا جو اس قدر ہولناک تھا کہ اس کی شکل دیکھ کر ہی مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے دیکھ کر اس گھوڑے کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ کر گزری ہو۔ مجھے اس کمرے کے بیچوں بیچ بٹھا دیا گیا۔ وہ گھوڑا مجھ سے کچھ ہی دوری پر تھا اور میں آنکھیں بند کیے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ اٹھتے ہی مجھے کہنے لگی کہ اپنے ہاتھ میں پڑا ہوا اناج کے دانے اٹھاؤ۔ میں نے بکھلاتے ہوئے اپنے پاس ایک جانب کو پڑی اناج کے دانے اٹھائے۔ کہنے لگی کہ اب آگے بڑھو اور جا کر یہ دانے گھوڑے کو کھلاؤ۔ ان کے الفاظ تو میرے وجود کپ کپانے پر مجبور کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں اس گھوڑے کے پاس نہیں جاؤں گی، مگر ایک مردانہ آواز والی عورت چلا کر کہنے لگی کہ تو اٹھ رہی ہے یا میں کچھ کروں؟ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تجھے سوائے موت اور رسوائی کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ میں ڈرتی رہی، وہاں سے اٹھی۔ میرے ایک ہاتھ میں گندم کے دانے تھے اور دوسرے ہاتھ میں باجرے کے دانے۔ وہ عورت کہنے لگی، گھوڑے کے پاس جا کر اگر گھوڑے نے تیرے ہاتھ سے گندم کے دانے کھائے تو کنواری ہے، پاک دامن ہے، اور اگر تیرے ہاتھ میں باجرے کے دانوں کو گھوڑے نے کھایا تو یقیناً اچھے کردار کی مالک نہیں ہے۔ ان عورتوں کی یہ بات سن کر تو میرا وجود کانپا تھا۔ وہ گھوڑا تو مجھے دیکھ کے ہی اپنے اگلے پیر اٹھا کے ہنہنانے لگا تھا۔ میں تو ڈر کے مارے رو رہی تھی، مگر ان عورتوں کے کہنے پر ان کی سن کر میں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ ابھی میں گھوڑے سے کچھ دوری پر ہی کھڑی تھی کہ جب گھوڑے کی رسی ایک جانب سے ٹوٹنے لگی۔ وہ گھوڑا شاید بہت بھوکا تھا۔ میرے ہاتھوں میں دانے دیکھ کر وہ جلد از جلد انہیں کھانا چاہتا تھا۔ یہ منظر میں نے دیکھا تو میں نے ہاتھوں میں موجود دانے اس کی جانب پھینک دیے۔ دانے زمین پر بکھر چکے تھے اور وہ گھوڑا زمین پر زبان مار مار کر ان کو چاٹنے لگا۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ وہ عورت چیخنے لگی کہ تم نے کیا کیا، دانے ایسے کیوں پھینک دیے؟ مگر اب مزید میری بس ہو چکی تھی۔ میں ان پر پھٹ پڑی، کہنے لگی کہ کیسی عورتیں ہو تم، کیا تم کو خدا نے عقل نہیں تھی؟ ارے یہ گھوڑا بے زبان جانور ہے جو خود بھوکا ہے، کھانے کی خاطر تڑپ رہا ہے، اور تم اس کی بھوک کا فائدہ اٹھا کر عزت چیک کرو گی؟ لڑکی پاک دامن ہے یا برکردار؟ مجھے شدید غصہ آ چکا تھا۔ میں ان عورتوں کو وہیں چھوڑ کر اوپر کی جانب دوڑی۔ وہاں پر شہناز اور باقی گاؤں کی عورتیں بھی موجود تھیں۔ میرے پاس جو کچھ بھی ریکارڈ تھا میں نے سب کے سامنے چلا دیا۔ کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے عقیدے اس قدر کمزور کیوں ہو چکے ہیں؟ بھلا گھوڑے کو گندم اور باجرہ کھلانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اندر جانے والی لڑکی کس کردار کی مالک ہے؟ کیا آپ لوگوں کو اپنی تربیتوں پر یقین نہیں جو ایک بے زبان جانور کے کھانے کی چوائس دیکھ کر آپ فیصلہ کریں گے؟ میرے الفاظ سن کر وہاں موجود عورتیں اور مرد خاموشی سے سر جھکا کر
بیٹھے رہے۔ رہی بات اس سردار کی تو غصے سے وہ بپھرا تھا، مگر تب تک وہاں پر پولیس آ چکی تھی۔ مجھے تو لگا تھا شاید یہی راز تھا جو میں جان چکی ہوں، مگر اس کے بعد گاؤں کی نئی شادی شدہ عورتوں نے مجھے جو کچھ بتایا وہ سن کر تو جیسے ایک پل کو میں کانپ چکی تھی۔ کہنے لگی جب ہم نے گھوڑے کو گندم اور باجرہ کھلایا تھا تو گھوڑے نے گندم کوئی پسند کیا تھا۔ ایک عورت کہنے لگی کہ میرے ہاتھ میں بھی موجود گندم کوئی گھوڑا ہی کھا رہا تھا، مگر جیسے ہی میں اس کمرے سے باہر نکلی تو عورت مجھے سردار کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی، اور پھر اس کے بعد اس سردار نے ہماری عزت کو تار تار کر دیا، ڈرا دھمکا کر کہا کہ خبردار کسی کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی ورنہ پورے گاؤں میں بد کردار کہہ کر پتھر مرواؤں گا۔ وہ لڑکی روتے ہوئے مزید پولیس کو بیان دینے لگی کہ میری چھوٹی بہن جس نے سردار کے ساتھ سونے سے منع کیا تھا، میری بہن کو سردار نے بد کردار کہہ کر پتھر مروا کر مار دیا۔ میری بہن نے موت کو تو پسند کیا تھا مگر اپنی عزت کو جانے نہیں دیا۔ اس کے الفاظ سننے کے بعد تو سردار پولیس کے حوالے ہو چکا تھا، جبکہ اس کے بعد اس رسم کو مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا۔ شہناز اور اس کی بیٹی بہت خوش تھے، دونوں ہی میرا شکریہ ادا کرنے لگیں۔ شہناز کے چہرے پہ مسکراہٹ لوٹ آئی تھی اور اس کی بیٹی کو بھی اس کے سسرال میں رخصت کر دیا گیا، اور ان کی شادی کروانے کے بعد میں واپس اپنے گھر چلی آئی۔